بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے امید ہے انشاءاللہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جی کراچی والوں کیسے ہیں؟ بارش انجوائے کر رہے ہیں ہم کراچی والے سب، اور باقی جگہوں کا تو پتہ نہیں کہ کیا موسم ہے، لیکن کراچی کا موسم الحمدللہ اللہ نے بڑا زبردست کر لیا۔ یہ تھی کل کی ویڈیو، یعنی کہ کل کی بھی نہیں، پرسوں کی ویڈیو تھی یہ، تو میں نے کہا کل پرسوں اور کل کی ایک ساتھ شیئر کر دوں آپ کے ساتھ، کیونکہ پرسوں تو ہلکا اتنا وہ بارش نہیں تھی، مسلسل تھی لیکن وہ چیز نہیں تھی۔ بڑا خوبصورت موسم ہو رہا تھا۔ میں ایک ساتھ بعد چھت پہ گئی تھی، کیونکہ ہم فرسٹ فلور میں رہتے ہیں، چھت سیکنڈ فلور والوں کے پاس ہے، تو لوگ بہت اچھے ہیں، ہمیں اجازت ہوتی ہے آنے جانے کی، لیکن جب بارش ہوتی ہے تبھی ہم اوپر جاتے ہیں۔ تو اس دن میں اوپر آ گئی، ہم یہ موسم انجوائے کر رہے تھے، میری بچیاں میں آ گئے، بہت خوبصورت موسم ہو رہا تھا۔ دیکھیں پودے کتنے خوبصورت ہو رہے تھے، انہوں نے بہت خوبصورتی سے رکھے ہوئے گملے، بہت پیارے پیارے پھول تھے۔ میں نے کہا چلے آپ کو یہ بھی دکھا دوں اور کراچی کا موسم بھی دکھاؤں۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، بس جہاں بھی برسے اللہ خیر کی برسائے، سب کے لیے آسانیاں ہوں۔ ہم تو کہتے ہیں بارش ہو بارش ہو، ہمیں نہیں پتہ کچھ لوگ جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں، فٹ پاتھ پر رہ رہے ہیں، کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ سب کے لیے آسانیاں کرے، اور اگر بارش برسائے تو اللہ رحمت والی برسائے، کس کے لیے زحمت نہ ہو، آمین۔ اللہ آسانیاں کرے سب کے لیے۔ تو یہ خوبصورت موسم کراچی میں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، بس ایک ہی منتھ ہوتا ہے جب اس میں ماشاءاللہ سے اللہ اتنی زبردست بارش برساتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ کی رحمت ہے، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے جب برسے، لیکن زیادہ تر اگست کے مہینے میں ہی کراچی میں بارشیں ہوتی ہیں، اور وہ بارشیں بہت بہت زبردست کراچی والے انجوائے کرتے ہیں۔ ہم اوپر سے فارغ ہو کر میں نے کہا چلو ذرا پکوڑے شکوڑے بنائیں، یہاں ہم نے تیاری کی اور دیکھا تو گیس نہیں، گیس ہی غائب۔ میں نے کہا چلو سلنڈر پہ ہی کچھ بنا لیتے ہیں، تو الحمدللہ شکر ایک سلنڈر تھا، تو جلدی جلدی پکوڑے بنائے اور ایک خوبصورت سی چٹنی، مزے کی چٹنی بنائی اور اس کے ساتھ انجوائے کیا۔ بہت سے لوگ بناتے ہیں، کوئی سوجی بنا لیتا ہے، کوئی پکوڑے بناتے ہیں، یہ موسم ہی ایسا ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے۔ تو بس مہنگائی ہو گئی ہے، پہلے پکوڑے بہت بناتے تھے، تو تیل کی بچت کے لیے ہم اب کم بناتے ہیں، تو کبھی کبھی چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے جب کھانا وغیرہ کھایا، کھانا تو اتنا نہیں، بس جب پکوڑے کھائے تو اتنا کھانا کھانے کے لیے دل نہیں کر رہا تھا، میں نے کہا چلو یہی کھا لیں گے۔ تو یہ بس اتنا صحیح تھا ولاگ پرسوں کا، یعنی کہ بدھ کے دن تھا۔ تو آپ لوگوں نے کیا بنائے تھے ان بارشوں میں؟ آپ لوگوں نے کیا کیا انجوائے کیا ضرور بتائیے۔ یہ میری بیٹی اسکول سے آتے وقت گلی سے بلی کا بچہ اٹھا کے لائی تھی، لیکن میں گھر میں نہیں آنے دے رہی تھی، میں نے کہا نہیں یہاں نماز پڑھتے ہیں، گناہ ہے، گندگی وغیرہ کچھ نہ کر لیں۔ پھر ایک دن بعد ہی میں نے باہر چھڑوا دیا، میں نے کہا نہیں گناہ ہے، کھانا پینے کا ہم وہ خیال نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارا مرغا اسے دیکھ دیکھ کے عجیب سا محسوس کر رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ تو یہ جی کل کی ویڈیو جمعرات کے دن تھا، اور بڑا زبردست موسم، صبح سے بارش 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 بارش۔ تو ہم نے ہسبینڈ سے چھوٹی فرمائش کی، انہوں نے کہا چلو آ جاؤ تم لوگ میں گھما کے لاتا ہوں۔ تو اللہ توبہ، ہمارے گھر سے کلفٹن اتنا دور، وہ اوپر سے پانی، کھڈے اور پھر تو ہم جو اتنے ٹائم میں پہنچے، بہت زیادہ ٹائم لگا ہمارے راستے میں، تھک گئے تھے بیٹھے بیٹھے۔ تو آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کراچی کی روڈیں کیسی ہیں، خاص طور پر بارشوں میں بہت حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو راستے میں جو رہے تھے گرین گرین، بڑا زبردست لگتا ہے، میں نے کہا چلو کیپچر ہی کر لوں، بڑا مزہ آ رہا تھا۔ یہ خوبصورت خوبصورت روڈ، خوبصورت ہریالی، درخت، جن کے گھر گارڈن ہوتے ہیں تو ان کو تو بڑا مزہ آتا ہوگا، گھر میں ہی ڈبل مزے ملتے ہیں۔ تو بچوں نے انجوائے کیا، لیکن جب شروع ہو گئے، راستے میں جانا شروع ہوا، سفر شروع ہوا، تھک گئے۔ بیٹی تو سو گئی میری چھوٹی والی کہ مما کب پہنچیں گے کب پہنچیں گے، میں نے کہا بس آ جائے گا۔
تو میں نے ہسبینڈ سے کہا چلو یہ راستے میں ہی پارک ہے، ادھر ہی اتر جاتے ہیں. تو یہاں اتنا ٹریفک تھا، اتنا ٹریفک کہ ہمیں کھڑا ہونا اور وہ سوچنا ہی نہیں پڑا. ہم نے کہا چلو سیدھے ہی چلتے ہیں. تو بارش اتنی برستی ہے تو پھر ایسے روڈ ہوتے ہیں تو رحمت سے زحمت بن جاتا ہے. ہم انسانوں کی ہی وجہ سے، اللہ نے تو اس کو ہمیشہ رحمت ہی رکھا ہے، ہماری ہی وجہ سے یہ زحمت بن جاتا ہے. تو بس اللہ رحم کرے ہم سب پر، آسانیاں کرے. تو ہم نے ٹریفک میں کھڑے کھڑے گجرے دلوا دیے ہسبینڈ نے، تو وہی پہناتے ہیں. میں نے کہا چلو جزاک اللہ. انہوں نے گجرے لے کر دیے. اب تو وہ ایسے کھڑے تھے، ہم نے کچھ نہ کچھ تو کر لیں. تو کافی گجرے والے آتے ہیں جب بھی ٹریفک میں کھڑے ہوں سگنل پہ. تو یہ آہستہ آہستہ ہم کلفٹن کی طرف جا رہے تھے، سی طرف آہستہ آہستہ پہنچ رہے تھے، نزدیک ہو رہے تھے، لیکن ٹریفک بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ. اور کہیں پر اگر نہیں تو راستوں کی وجہ سے اتنے کھڈے. تو یہ ہماری خوبصورت کراچی. میں نے کہا چلے کراچی کی سیر بھی کروائی اور شہروں والوں کے لیے. تو اتنا زیادہ وہ کیپچر نہیں کر پائی کیونکہ بارش کی وجہ سے زیادہ کچھ کلیئر نہیں آ رہا تھا سامنے. تو آپ لوگ کہاں گئے بارشوں میں یا گھر میں ہی رہے؟ ہم بھی اکثر گھر میں ہی رہتے ہیں، ہم کہیں نہیں جاتے. یہ تو بائی چانس بس ہسبینڈ نے کہا چلیں آج کا دن آپ لوگ کے نا. ہم نے کہا جزاک اللہ، سو بسم اللہ. ہم بھی بیٹھے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور بس ایک دم سے پروگرام بنا. حالانکہ بچے ایک دو بچے میرے جاگ رہے تھے، دو سو رہے تھے، اسکول سے آ کے تھک گئے تھے. تو بس جب ہسبینڈ نے پروگرام بنایا تو ہم بھی جلدی جلدی تیار ہو گئے، ریڈی ہو گئے. گھومنے پھرنے کے لیے تو لوگ بس ریڈی ہو ہی جاتے ہیں، یہ تو اور کاموں کے لیے ہم 20 بہانے ڈھونڈتے ہیں. تو بس ہاں جب ہم گئے تو ہمیں سی ویو جانا تھا، لیکن راستے میں اتنی ٹریفک ہوئی تھی تو میں نے کہا یہ نہ ہو کہ ہم وہاں بھی جائیں، وہاں بھی آگے جانے کی اجازت نہ ہو. تو چلو ہم نے کہا چلو ایک نزدیکی پارک ہے، گرین گرین نظر آ رہا تھا. مجھ سے تو صبر نہیں ہو رہا تھا کیونکہ مجھے پارک بہت پسند ہے، وہ خاص بارشوں میں. تو یہاں ایک پارک تھا جو سالوں پہلے ہم آئے تھے، اب سالوں بعد پھر آئے. تو میں نے ہسبینڈ سے کہا چلے یہیں اترتے ہیں، یہیں چلتے. لیکن بائی چانس جب ہم یہاں آئے، یہاں کا ویو اتنا خوبصورت، ہلکی ہلکی بارش، اتنا زبردست ماحول تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. بہت مزہ آیا، ہم نے بہت انجوائے کیا، ہمارے بچوں نے بہت انجوائے کیا. بس بچوں کی خاطر تھوڑا بہت جانا چاہیے کیونکہ ہمارے یہاں کوئی نہیں ہے کراچی میں رشتہ دار وغیرہ. تو بس پھر ہمارا کہیں آنا جانا بھی اتنا نہیں ہوتا. تو بس کبھی کبھی بچوں کو انجوائمنٹ کے، تھوڑا سا فریشننگ کے لیے ہم کہیں نہ کہیں آ جاتے ہیں. تو یہاں ہم پہنچے تو کوئی تھا ہی نہیں، اکا دکا کوئی نظر آیا صحیح. تو زیادہ مزہ اس پہ بھی آیا کہ جب ولاگنگ بھی آسانی سے کرتے ہیں، جب لوگ ہو، پبلک ہو، تو پھر وہ ذرا عجیب سے لگتا ہے کیمرہ لے کر، موبائل لے کر گھومنا پھرنا. تو یہ دیکھیں اتنا زبردست، بارش کی وجہ سے پودے وغیرہ سب درخت صاف ستھرا نظر آ رہے تھے. تو اتنا زبردست لگ رہا تھا کہ مجھے وہاں جا کر جو خوشی اور سکون محسوس ہوا آپ یقین کریں، کیونکہ اللہ نے قدرتی چیزوں میں بڑا سکون رکھا ہے. یہ ہریالی کو صبح صبح دیکھ کر نا، باغ میں جن کے گھر گارڈن ان کو زیادہ سمجھ آئی ہوگی، جن کے گھر پودے درخت وغیرہ ہوں گے ان کو زیادہ میری بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ کیا مزہ ہے اس میں. ہم نے بہت انجوائے کیا، بچیوں نے بہت زیادہ. تو یہاں پر کچھ ٹیبل بھی لگے ہوئے تھے، برگر وغیرہ کچھ سیل سٹال لگے ہوئے تھے. خیر ہم نے یہاں تو کچھ نہیں کھائے. میں ادھر جگہوں پہ زیادہ کم ہم کھاتے ہیں اس طرح سی جگہوں پہ. پتہ نہیں، میں کہتی ہوں کیا ہوگا کیا نہیں، کتنی دنوں کا پڑا ہوگا. بیٹا تو بہت بول رہا تھا بھوک لگی ہے بھوک لگی. میں کہا یہاں سے لیں گے تو پھر ہم کھا لیں گے. تو یہاں ذرا میں اکیلے گھوم رہی تھی، جو سکون تھا اس گارڈن میں بڑا اچھا لگ رہا تھا. اور میں ایسے ہی گھوم رہی تھی. میں نے کہا چلیں آپ بھی ہریالی دکھاؤں، مجھے بہت پسند ہے. مجھے درخت، گھاس، گارڈن وغیرہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. جب ہم شادی نہیں تھی میرے ابو کے گھر تو دو گارڈن تھے.
لیکن بس اب ہمارے گھر میں کراچی میں آپ کو پتہ ہے زیادہ تر فلیٹس ہی ہوتے ہیں، تو زیادہ محسوس ہوتی ان چیزوں کی کمی. تو کھڑکی سے ایمان کو جھانکنا، دیکھنا، بارش کو مس کرنا، ہواؤں کو مس کرنا، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ جب ہم اس سے جگہوں پہ جاتے ہیں تو پھر بہت انجوائے کرتے ہیں اور کافی دیر رہتے ہیں کہ تاکہ ہم اچھے سے انجوائے کریں. تو میرے ہسبینڈ کو پتہ ہے مجھے یہ چیزیں بہت پسند ہیں، یہ جگہیں بہت پسند ہیں، تو اکثر پھر ہمیں لے آتے ہیں. اور بچے بھی بہت خوش تھے. چھوٹی بیٹی تو اس کا تو کوئی خوشی کا ٹھکانا ہی نہیں تھا کہ مما کتنا مزہ آ رہا ہے، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ باہر کوئی ملک ہے. میں نے کہا بیٹا جہاں صفائی ہو، یہ پیڑ پودے وہ لوگ بھی لگاتے ہیں، یہی زمین و آسمان ان کی بھی ہے، بس ہمیں ذرا صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے. تو ہر UK اور امریکہ ہے. تو بس یہاں آتے ہی اکثر ہم آؤٹ آف باہر اگر کہیں جاتے ہیں گھومنے پارک وغیرہ، تو میری پہلے ہی واش روم یاد آ جاتا ہے. تو وہ گئے میرے فرینڈس کو واش روم لینے، ڈھونڈنے گئے. یہاں آخر میں بس میں نے چپل اتاری، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا. ذرا گھاس میں ایسے ہی ذرا گھومیں تو بڑا سکون ملتا ہے. میں لازمی ایسے کہیں جاتی ہوں تو ایسے گھومتی ہوں، مجھے بہت بہت سکون ملتا ہے. میری بیٹیوں نے بھی کہا اپنے اتاری، ہم بھی اتارتے ہیں چپل. میں نے کہا چلے ایسے ہی گھومو، یہ آئس کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور ہم تو ان چیزوں سے بہت محروم ہیں شہر، تو یہ انجوائے کرنا چاہیے اس چیزوں کو. یہاں پھر ہم بیٹھ گئے، ذرا سا بس اندھیرا ہونے والا اور میری بیٹیاں جھولا جھول رہی تھیں اور بچے بھی تھے انجوائے کر رہے تھے. میرے ہسبینڈ ہم یہاں بیٹھ، ہم نے کہا چلو ہم ان کا انتظار کرتے، ان کو انجوائے کرنے دیں. تو اس ٹائم ذرا بارش تیز ہونے لگی. پھر ہم نے بچوں سے کہا چلو نکلیں یہاں سے، کافی اندھیرا ہو جائے گا. اور کہا ہمیں آگے بھی CVO کی طرف بھی جانا ہے. ہم نے کہا چلو پھر طرف اور اندھیرا ہو جاتا ہے، وہاں تو لائٹیں بھی نہیں ہیں. تو یہ میں بلڈنگ دکھائی تھی اتنی لمبی چوڑی، کہ ہم کاؤنٹ کر رہے تھے کتنے اس کے فلورس. تو بڑا خوبصورت جگہ ہے کلفٹن سائڈ، یہ CVO سائڈ. یہاں پر بس اگر صفائی ہو تو ہر جگہ پیارا ہے. تو یہ کافی بڑا پارک ہے. کافی گئے ہوں گے یار، اگر کوئی نہیں گئے تو ضرور جائیے گا. بڑا خوبصورت پارک ہے اور بہت بڑا. تو یہ ہم CVO کی طرف گئے اور یہ بالکل اندھیرا، اس طرف تو ایک لائٹ بھی انہوں نے نہیں تھی، کچھ بھی نہیں. تو بس ہم وہاں سے بٹا وغیرہ بٹے لیے اور وہ کھائے اور بس نکلے. ہم نے کہا فائدہ نہیں ہے اب کیا کریں اندھیروں میں. پھر بچوں کا تو پتہ ہے ایک دفعہ نکل آئے تو کیوں ماما اب ہم اتنی جلدی گھر جائیں گے. بس پھر ہم نے کھانا وانا کھایا. یہ آپ یہاں ضرور آئیے گا، اس کی ویڈیو آپ دیکھ لیں اور آپ جگہ کا نام بھی چیک کر لیں. بہت کم بجٹ میں اچھا کھانا. تو بس اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.